اس وقت میں ایک ایسے دربار میں موجود ہوں جسے مظفر حسین شاہ کا دربار کہا جاتا ہے، جسے لوگ باجی صاحب کے نام سے جس جگہ کو جانتے ہیں۔ میں کالا کوٹ بریوی کے اس علاقے میں ہوں۔ آج 15 دن ہو چکے ہیں باجی صاحب اس دنیا کو چھوڑ کے جو ہے وہ چلے گئے ہیں، اور آج یہاں جو بھی آ رہا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ہے اور وہ ان کو یاد کر رہا ہے۔ میں ان کے بڑے بھائی صاحب جو ہیں ان سے آپ کو ملاؤں گا، ان سے جانیں گے کہ اس کی پرمپرا کس طرح سے شروع ہوئی، کیونکہ کہتے ہیں کہ نانگا باجی صاحب کے یہ پوترے ہیں، اور نانگا باجی صاحب کے ہی جو ہے جب ان کی وہاں سے ہی ان کا جو سلسلہ جو ہے شروع ہوا ہے، اور ان کے بارے میں بھی جانیں گے انہی کے پوتروں سے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اور جاننا چاہوں گا کہ نانگا باجی صاحب کے آپ پوترے ہیں جی، ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، اور یہ بتائیں کہ کس طرح سے یہ قواعد جو ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ الحمدللہ آپ نے جو بات پوچھی اگر اس کو ہم گہرائی میں لے جائیں تو بہت لمبی ہو جاتی ہے، چھوٹا چھوٹا میں آپ کو اس کا بتاؤں گا کہ یہ اس دور کی بات ہے کہ جس وقت ابھی ہندوستان آزاد نہیں ہوا، مان لیجیے آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے، اس سے زیادہ۔ اس وقت جناب حضرت قبلہ نانگا باجی صاحب جو ہیں، ان کا نام سید رسول شاہ ہے، انہوں نے اپنے پیر مرشد سے جب بیعت حاصل کی تو وہ مظفر آباد میں رہتے تھے۔ سائیں محمد عظیم چشتی کا دربار تھا، ان سے جب انہوں نے بیعت حاصل کی تو بیعت حاصل کرنے میں اتنا محو ہو گئے، وہ اتنی گہرائی میں چلے گئے کہ وہ دنیا سے بیزار ہو گئے۔ سید رسول شاہ جو تھے دنیا سے بیزار ہو گئے، گاؤں بستی کو چھوڑ کر انہوں نے پہاڑ پکڑ لیے، جنگل پکڑ لیے۔ کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی انہیں کہ برف ہے، بارش ہے، دھوپ ہے، ننگے ہیں، کیسے ہیں۔ ایک تہمت ہوتی تھی کمر میں اور ایک چادر اوپر ہوتی تھی، ننگے پاؤں چلتے رہتے تھے جنگل میں۔ وہاں سے انہیں نانگا باجی کہنا شروع ہوا، اصلی نام ان کا سید رسول شاہ۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ ہر پہاڑ کے اوپر جنگلوں میں ایک مست وہار ملنگ گھوم رہا ہے، نہ بارش کی پرواہ ہے، نہ دھوپ کی پرواہ ہے، نہ برف کی، نہ سردی کی، تو کوئی ننگا ولی یہاں گھوم رہا ہے۔ تو وہاں سے ان کو لقب ملا لوگوں کی طرف سے کہ نانگا باجی۔ تو پھر جب پیر مرشد کو یہ اطلاع ہوئی کہ میں نے جس شاہ صاحب کو بیعت کیا تھا وہ دنیا کو ترک کر گئے، انہوں نے جنگل اختیار کر لی، تو انہوں نے دوبارہ انہیں اپنے دولت خانے پہ بلایا، درگاہ عظیمیہ میں بلایا۔ وہاں بلا کے انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب، میں نے جو آپ کو یہ علم دیا ہے، میں نے جو آپ کو یہ چیز دی ہے، یہ اس لیے نہیں دی کہ آپ دنیا کو چھوڑ کے جنگل پکڑ لیں، آپ جا کے شرعی حساب سے شادی کریں، آپ نکاح کریں، اور نکاح کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کی اولاد کے اندر سے بھی اللہ نے لوگوں کو فیض دینا۔ یہ موٹی سی بات اس وقت کی۔ پیر مرشد نے جب انہیں دوبارہ شادی کے بندل میں باندھنے کا حکم دیا کہ آپ شادی کریں، آپ کے ہاں جو اولاد ہوگی اس اولاد سے بھی دنیا نے فیض حاصل کرنا، اس کی کڑی یہ نظر آتی ہے کہ ایک نانگا باجی صاحب کا پوتا ایک بیابان جنگل بریوی کے اندر آ کے بیٹھتا ہے تو دنیا کو یہاں سے کتنا فیض ملتا ہے، یہ خود آپ نے دیکھا کہ دنیا خود بتا رہی ہے۔ کیا آپ کے جو والد صاحب تھے وہ بھی اسی جی، اسی سلسلے وہ بھی اسی۔ وہ کہاں رہا کرتے تھے؟ کیا وہ ملنگام میں رہتے تھے، ہمارا کیونکہ مرکز وہاں ہی ہے سرکار نانگا باجی صاحب کا، تو ہماری ایک زمین یہاں اندروٹ میں ہوا کرتی تھی، تو میرے والد صاحب 6 مہینے اندروٹ میں آیا کرتے تھے اور 6 مہینے کشمیر چلا جایا کرتے، سردیوں میں اندروٹ میں آ جاتے تھے۔ تو ہماری ایک والدہ یہاں اندروٹ میں رہتی تھی، یہ چھوٹا بھائی بھی اندروٹ میں رہتا تھا۔ اچھا، وہاں سے اس نے ہجرت کر کے یہ بریلی میں آ گیا، 40-42 سال پرانی بات ہے۔
ان کو کیسے ہوا کہ یہ تھوڑا سا جاننا چاہوں گا، کس جی طرح سے مطلب اس یہ پیری فقیری لائن میں چلے گئے، جی ہاں۔ کس طرح سے؟ اصل میں بات ایسی ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو خود ہی چنتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کسی بھی مذہب کے اندر بڑے بڑے پورخ، بڑے بڑے مہاپورش ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہاں سے چنے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کی سیوا کے لیے۔ یہ 1960 کی دہائی کی بات ہے۔ ہمارے ایک تایا جی، ابا جی سے بڑے بھائی تھے، سید زمان شاہ نام تھا ان کا، تو بادشاہ جان انہیں کہتے تھے۔ وہ اس دور میں آئے اس علاقے میں، اس دور میں آئے تو انہوں نے یہاں جو باہر جگہ ہے جو جس کو گرد سے بند کیا اور جھنڈے چڑھے ہوئے یہاں سامنے بیٹھک کے سامنے، یہاں رات کو بکروالوں نے انہوں نے ایک تمبو لگا کے انہیں بٹھایا۔ 2-3 دن وہاں رہے وہ، بجار طبقے کے لوگ تھے، یہاں انہوں نے بڑی سیوا، بڑی خدمت کی ان کی۔ تو تیسرے دن جب وہ یہاں سے نکلنے لگے، انہوں نے ان کے بڑے بڑے آدمیوں کو بلایا، بکروالوں کو کہا کہ یہ جو جگہ ہے اس میں ہماری نسل سے کوئی آدمی آئے گا۔ یہ 1960 کی بات، ہماری نسل سے یہاں کوئی آدمی آئے گا تو اس کی ہیلپ کرنا، اس کے ساتھ رہنا۔ بکروال لوگوں نے سوچا فقیر کی بات ہے، کہہ گئے، نکل گئے، کون آئے گا، کہاں آئے گا، اس جنگل میں کون آئے گا؟ لیکن اس جگہ کا نشان کر لیا، کہا اس جگہ کو محفوظ رکھنا۔ اس جگہ کا نشان کر لیا۔ یہ 60 کی دہائی ہے۔ 1972 میں 72 میں ان کی ڈیتھ ہوگی، ہمارے تایا جی کی وفات ہوگی وہاں ہی بانڈی پورہ میں۔ تو تقریباً 85-86 میں ان کی وہ زبان کی جو کہی ہوئی بات تھی، تو مظفر شاہ میرا چھوٹا بھائی وہ آ کے یہاں بیٹھا۔ دیکھیے یہ کتنا لمبا سلسلہ ہوتا ہے، یہ ایک باطنی سلسلہ ہوتا ہے، اس کا پہلے ہی سے نقشہ بنا ہوتا ہے اللہ کے پاس۔ جب یہاں آئے تو وہ لوگوں نے سوچا کہ 1960 میں ایک بابا نے کہا تھا کہ یہاں ہمارے خاندان سے کوئی آئے گا، تو شاید یہی مظفر صاحب آ گئے ہیں۔ وہ ناگا باجی صاحب کے بیٹے تھے، یہ پوتے ہیں۔ تو لوگوں نے ان کے ساتھ تھوڑا ہاتھ بٹائی کرنا شروع کیا، تو پہلا کوٹھا انہوں نے یہاں تعمیر کیا رہنے کے لیے۔ کچا کوٹھا ہوتا تھا لکڑی کا، اوپر مٹی ڈال کے۔ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، یہ 85-86 سے۔ تو جب تو یہاں پہ باجی صاحب آئے تھے تو اس سمے تو یہاں پہ بیابان جنگل تھا، رہتا بھی کوئی نہیں تھا یہاں پہ؟ جی بیابان پانی نہیں تھا پینے کے لیے، سننے کچھ نہیں تھا۔ دور سے نیچے دریا سے پانی لاتے تھے، گھوڑے کچروں میں لایا کرتے تھے۔ لیکن میں کہتا ہوں نا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک جگہ پسند کی ہوتی ہے، تو اس مشن کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا تھا کہ تم جا کے ان لوگوں سے یہ اعلان کر دو کہ یہاں کوئی آدمی آئے گا اور اس کی ہیلپ کرنا۔ وہ 1960 میں آ کے وہ اعلان کر کے نشاندہی کر کے چلے گئے۔ 85 میں وہ آدمی پہنچ آیا، وہ 72 میں خود بھی دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ نشاندہی اللہ کی طرف سے پہلے ہی ہوتی ہے، اور پھر وہ جگہ مقرر کی جاتی ہے جہاں لوگوں کو فیض ملے، جہاں لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں، جہاں ہر آدمی دکھی درد، یہاں تو وہی لوگ آئیں گے جو کوئی پریشانی لے کے آئیں گے، جنہیں کوئی مصیبت ہوگی، کوئی دکھ ہوگا۔ خوشی سے تو کوئی آتا نہیں ہے۔ سننے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ یہاں پر ایسے لوگ بھی آتے تھے جنہیں ڈاکٹر بھی جو ہے وہ کہہ دیتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا، تو یہاں سے ٹھیک ہو کے چلے گا۔ میرے ساتھی اگر اس وقت بھی آپ باہر جا کے 10 لوگوں سے انٹرویو کریں گے، پرانے بزرگوں سے، وہ خود آپ کو بازو سے پکڑ کے دکھائیں گے کہ یہ ہمارا وہ آدمی جو لا علاج ہو کے آیا تھا، آج ٹھیک ہے۔ یعنی وہ اس وقت کے کاغذ بھی دکھائے گا کہ یہ ہسپتال کے کاغذ ہیں، اور اس کے بعد بھی 15-16 سال ہو گئے، یہ آدمی ابھی زندہ ہے، ڈاکٹروں نے 24 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عنایت ہوتی ہے، ایک کرم ہوتا ہے کہ جو کسی ولی کے ہاتھ، کسی بزرگ کے ہاتھ سے اللہ شفا انہیں میں عطا کرتا ہے۔
تو یہ سلسلہ وہاں سے جب چلا تو پھر یہ سلسلہ آگے چلنا ہی شروع ہو گیا. بیچ میں کچھ سال ملٹنسی کی بھی آئے, وہ بھی کچھ دقتیں کھڑی ہوئیں, لیکن اللہ والوں کے لیے تو نہ یہ ڈر ہوتا تو نہ وہ خوف ہوتا, کیونکہ ان کا تو ایک ہی مشن ہوتا ہے کہ پبلک کی, لوگوں کی, غریبوں کی خدمت کرو. وہ کسی اور مشن پہ نہیں ہوتے. وہ یہ نہیں دیکھتے میرے پاس یہ آیا یہ کس مذہب سے آیا, وہ مذہب نہیں دیکھتے ہیں, وہ ذات پات نہیں دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ آیا ہے بس اس کے آنسو پوچھو, یہ رو کیوں رہا, اس کو خوش کر کے یہاں سے ہنسا کے نکالو. ان کا مشن یہ ہوتا ہے. وہ جو مشن ان کا تھا آج مجھے لگتا ہے وہ کامیاب کے راستے پہ ہے, کامیابی کے راستے پہ, اور بڑے زور سے کامیابی کے راستے پہ. آپ خود دیکھ رہے ہیں یہ جتنے لوگ آج اکٹھے ہوئے تھے رو رہے تھے, یہ اسی مشن ہی کے لوگ تھے نا جو رو رہے تھے. تو انشاءاللہ وہ میں نے آپ پہلے بھی کہا ان کو کہ اس وقت ایک مظفر شاہ تھا, آپ اس کے 7 بیٹے 7 مظفر شاہ موجود ہیں. گھبرانے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ مشن آگے اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے چلے گا. آپ ان کے بڑے بھائی ہیں, تھوڑا سا ان کی لائف ہسٹری کے تھوڑا سا بارے میں بتائیں گے تھوڑا سا, جی کہ روشنی ڈالیں ان کی, کس طرح سے ان کی پرورش تھی, کس طرح سے وہ رہے, کس طرح سے وہ رہتے تھے, تھوڑا سا, کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں, ہم لوگوں کو بتانے کے لیے. دیکھیے میں اپنے والد صاحب کی اولاد میں سب سے بڑا, مجھ سے چھوٹا بھائی وہ بھی آیا ہوا ہے یہاں حاجی, اس سے چھوٹی 2 بہنیں, اس سے چھوٹا یہ تھا, یعنی مجھ سے یہ 5ویں جگہ چھوٹا تھا. تو یہ خود آپ اندازہ کریں کہ اگر 3 سال کا گیپ دیں تو 15 سال یہ مجھ سے چھوٹا. تو 15 سال کا جو چھوٹا بچہ ہے, تو میں بھائی اگر 15 سال کا تھا تو وہ چھوٹا تو میری گود ہی میں پلا نا. وہ جیسے بھی ہوا تو میرے ہی پاس آیا, سویا, کھایا, پیا. تو ہمارے اس گھرانے میں یہ ایک بات تھی کہ ہم بچوں کو اس وقت بھی سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں, کسی بچے کا رونا برداشت نہیں کرتے ہیں. آج بھی اگر کوئی بچہ کسی کمرے میں رو جائے 10 کے 10 آدمی اٹھ کے دوڑتے ہیں, کیوں رویا بھائی, بچے کے یہ رونے کا وقت نہیں, ہنسانے کا وقت ہے. اسے کھلاؤ, اسے کھلونے دو, اسے کھلانا, باقی تماشے دو, تاکہ یہ کھیلے کودے, رو لاؤ مت انہیں. تو یہ ایک ایسا گھرانہ تھا. اور دوسری طرف سے یہ حضرت ناگا باجی صاحب کے دربار سے منسلک لوگ, دین تو ان میں پہلے سے ہی تھا, عبادت, ریاضت, نماز وغیرہ ہر بات کے لیے. وہ تو 24 گھنٹے ہماری عورتیں مرد سب اس میں لگے ہوئے تھے. تو ایسے دور میں بچہ کتنے نازک طریقے سے پالا جاتا ہے, کتنے اچھے ڈھنگ سے پالا جاتا ہے, یہ تو آپ خود سوچ سکتے ہیں. تو اب اللہ کی لکھت ہوتی ہے, یہ اس کا حکم ہے تو وہ اس طرح عمر میں مجھ سے 5ویں جگہ چھوٹا تھا, لیکن اس کا وقت مجھ سے پہلے ہو گیا. تو اللہ اس کی مغفرت کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے اس مشن کو آگے لے جا سکیں. جو لوگ اس درگاہ کے ساتھ جڑے ہیں یا باجی صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کئی صدیوں سے, ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے, کیا کہیں گے ان کے لیے؟ ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ جو لوگ ہمارے دادا جان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, حضرت قبلہ نانگا باجی صاحب کے ساتھ, تو لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں, وہ پرانے بزرگ لوگ, کہ ایک دن وہ تھا کہ نانگا باجی صاحب بھی ہم سے اسی طرح پردہ کر گئے تھے. ان کی بھی چھوٹی چھوٹی اولادیں رہ گئی تھیں. اس وقت بھی یہ رونے دھونے والا کام ہو گیا تھا, لیکن اس کے بعد بھی انہیں 65 سال ہو گئے دنیا سے گزرے ہوئے, 65 ایئرس. تو 65 سال میں وہ نظام اچھی طرح سے پھر آگے چلا. انشاءاللہ یہ نظام بھی آگے چلے گا. لوگوں سے میری یہی اپیل ہے, وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ رہیں, کسی مذہب ملت کو چھوڑ کر, رنگ نسل کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ شانہ بشانہ رہیں. ہم اس مشن کو انشاءاللہ آگے لے کر جائیں گے. یہاں پہ 24 گھنٹے لنگر چلتا ہے, کب سے یہ لنگر چل رہا ہے اور کس طرح کی ویوستھا یہاں پہ رہتی ہے؟ یہ لنگر جس وقت سے وہ یہاں بیٹھے, کچا کوٹھا جو بنایا تھا,
اس وقت سے لے کر اس وقت تک لگاتار ہے۔ ہر سال اس میں اضافہ ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ پہلے چھوٹا سا تھا، پھر زیادہ ہوا، پھر اس سے زیادہ ہوا، پھر اس کے لیے تعمیریں بنائیں، پھر اس کے لیے سب لنگر خانے بنے، پھر مہمانوں کے لیے جگہ بنی، پھر ان کے لیے میٹنگ ہوئی، ان کے لیے بستر وغیرہ کا انتظام، ان کے شو روم، واش روم، سب کچھ کا انتظام۔ تو جیسے جیسے زمانہ آگے ترقی کرتا ہے، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ بھی آگے بڑھتا رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آگے بڑھتا رہے گا اور کامیابی کے ساتھ یہ بڑھتا رہے گا۔ اب ان کی گدی نشینی پہ کون بیٹھنے جا رہا ہے؟ کس طرح سے گدی جو ہے وارث بیٹھے گا اور کس طرح سے چلے گی پرمپرا؟ دیکھیے ان کے 7 بچے ہیں، 7 بچوں میں سے 2 بچوں کی شادی ہوئی ہے، بڑے 2 بچوں۔ ان سے چھوٹے نمبر پہ جو ہے اس کا بشارت حسین نام ہے۔ وہ اپنے والد صاحب کے دور ہی میں باہر کی جتنی سیاسی یہ باتیں ہوتی تھیں وہ انہیں چلاتے۔ کسی منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہے، کسی وزیر اعلیٰ کے ساتھ کوئی میٹنگ ہے، اس کے لیے بشارت ہی وہ سارے کام کرتا تھا۔ وہ ان چیزوں میں اچھی طرح سے جانتا تھا، اور جب بھی عرس ہوتی تھی وہ ڈی سی صاحب کے پاس، ایس پی صاحب کے پاس ساری چیزیں اس کو اچھی طرح سے، ان کی زندگی میں وہ ساری چیزیں سیکھ چکا تھا۔ لکھے پڑھے وہ بچے ہیں، یہ تو نہیں کہ تو پھر جب یہ بات ہو گئی تو اس دن ہم نے یہاں بیٹھ کے تھوڑا سا مشورہ کیا بھائیوں کے ساتھ، باقی بھائی چھوٹے تھے انہیں بھی بٹھایا۔ تو ہم نے کہا بھائی ایسا کرتے ہیں کہ بشارت صاحب جو ہے یہ سیاسی رنگ سے بھی ہر چیز سے ہوشیار ہے، یہ کسی ڈی سی کے پاس، کسی ایس پی کے پاس، کسی ایم ایل اے کے پاس، کسی منسٹر کے پاس جانے کے لیے اس کو وہ پورے راستے بنے ہوئے ہیں۔ اب اگر کسی دوسرے کو وہاں کھڑا کرتے ہیں اس کو نیا راستہ بنانا پڑے گا۔ الحمدللہ ہماری جو بابیاں ہیں، مظفر صاحب کی بیویاں، 3 بیویاں ہیں، وہ بھی بیٹھی اس میں، سب نے غور و خوض کر کے تو بشارت کو چنا کہ اسی کو رکھیں گے، سجادہ نشینی کے لیے اسی کو رکھیں گے۔ دوسرے بھائی سارا ہو کے ساتھ میں یہ کام نبھائیں گے، کوئی لنگر کا کام پکڑے گا، کوئی مہمانوں کا پکڑے گا، کوئی، لیکن بشارت صاحب کو ہم دستار بندی کر دیں گے چہلم کے دن، چہلم پہ اس کی دستار بندی ہو جائے گی، تو اسے ہم نے مقرر کر دیا۔ بالکل، تو 40ویں کے دن جو ہے دستار بندی ہوگی اور بشارت صاحب کو جو ہے گدی نشین جو ہے وہ گھوشت یہاں پر کر دیا جائے گا۔ اور آپ نے باجی صاحب کی جو لائف ہسٹری ہے وہ کس طرح سے اس اور آئے اور کہاں، یہاں جب آ کے وہ بسے، یہاں پہ جنگل ہوتا تھا تو آج یہاں پہ ایک شہر جو ہے وہ یہاں پر انہوں نے بسا دیا، کس طرح سے ان کا جو ہے وہ لائف جو ہے وہ چلی، اس کے اوپر جو ہے پوری روشنی جو ہے ان کے بڑے بھائی نے ڈالی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ضرور ان کی لائف ہسٹری جو ہے وہ دیکھیں۔ جے کے میڈیا کے لیے راجوری کے کالا کوٹ سے میں امت شرما۔